السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت آمین ثم آمین۔ میں دعا کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے ماشاء اللہ سے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو چین و سکون دے، عزت دولت شان و شہرت کے ساتھ، آپ کی پریشانیوں کے خاتمے کے ساتھ آپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ چلو میں آج شروع کرتی ہوں، ایک میری کتاب ہے باغ جنت، اس کا بیان شروع کرتی ہوں، سناتی ہوں میں آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ آپ کمنٹ میں بتائیے گا کیسا لگا آپ کو۔ جزاک اللہ خیر، دل خوش ہو جائے گا، آپ ایک بار سنیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ہے باغ جنت، یعنی خدائی باغ، مطلب ہماری جنت کس طرح سے تھی، کیسی ہے، اس میں کیا ہے، ہر ایک بات اس میں ہمارے نبیوں کے مسئلے مسائل بتائے گئے ہیں، تو آپ سنیے گا پلیز۔ میں بتاتی ہوں، ایک بیان ہے یہ پہلا بیان میں سناتی ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت تابع داری سے ملتی ہے، تو آؤ جانتے ہیں، دیکھو جنت کس سے ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت روکی گئی اور بھر دی گئی محنت اور تکلیفوں سے۔ جنت کو کس سے روکا انسان نے؟ محنت اور کس سے روکا انسان نے؟ جنت کو کس سے روکا انسان نے؟ دیکھیں بتاتے ہیں آگے۔ یہ کس سے بھر دی گئی ہماری جنت کو؟ اللہ نے جنت کو کس سے بھرا؟ محنت اور تکلیفوں سے۔ اور دوزخ بھر دی گئی دل کی خواہشوں سے اور مزوں سے۔ دوزخ کس سے بھری؟ دل کے مزوں سے اور دل کی خواہشوں اور مزوں سے۔ بخاری شریف ہے میں فائدہ اس کا کیا ہے آپ سنیے۔ یعنی اس کا یہ جو دو لائنیں پڑھی ہیں میں نے، اس کا میں مطلب بتاتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے فائدہ، یعنی جنت بغیر عبادت اور تابعداری کے نہیں ملتی۔ عبادت اور تابعداری بغیر محنت اور تکلیف اٹھائے حاصل نہیں ہوتی، اور دنیا کے مزوں اور برے کاموں کا انجام دوزخ ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کو اتنی جلدی سے ایزیلی حاصل نہیں کرا جا سکتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دنیا کے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم اچھے کھانے، اچھے کپڑے، اچھا پہننا، سب کچھ کرتے ہیں نا، یہ سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ صرف ہمیں ضرورت کے مطابق یہ کام کرنے ہوتے ہیں، جتنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہمیں 2 کی ضرورت ہے، کپڑے 4 جوڑی کی ضرورت ہے، ہم 1000 جوڑی بنائیں گے تو ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ ہمیں پیٹ میں 2 روٹی کی ضرورت ہے، ہم 1000 طریقے کے پھل کھائیں گے، 1000 روپے کا کھانا کھائیں گے، اس سے جنت نہیں ملتی، تو اس سے دوزخ ملتی ہے۔ اور ہمیں چین و سکون سے ایک روٹی میں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اسے کھانے سے ہمیں جنت ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت کو حاصل کرنے کے طریقوں پہ چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا بیان سناتی ہوں میں آپ کو۔ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ اللہ اکبر، اللہم خیر۔ اللہ ہم سب کو اچھے حال سے آخری وقت کی توفیق عطا فرمائے اپنے پاس بلاتے وقت، آمین ثم آمین۔ تو ارشاد فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہ قیامت میں ہر ایک آدمی اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرے گا۔ ہائے میرے اللہ۔ اب اس کا مطلب دیکھو بتاتے ہیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ مرا ہے تو ایمان ہی کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا انشاءاللہ۔ اگر بے ایمان مرا ہے تو بے ایمان ہی اٹھے گا۔ اللہم حافظنا، اللہم خیر۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پسند کرے اور اسی پر چلے، یعنی اپنے چال و چلن، رنگ ڈھنگ، صورت و سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور وآل شان کے موافق بنائے اور اسی حال میں دنیا سے جائے۔ کافروں اور فاسقوں کی
سی صورت اور عادت اختیار نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں انہی طریقوں پہ آخری وقت دے۔ اللہ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ایک چھوٹا سا اور دیکھتے ہیں، یہ ہے ایک اور چھوٹا سا بیان ہے اس میں، جنت اور دوزخ میں جانے کا سبب۔ آؤ سمجھتے ہیں ہم جنت اور دوزخ میں جانے کا سبب کیا ملتا ہے ہمیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا، یعنی مرتے دم تک اس کا کسی چیز کو شریک نہ جانا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو مرتے وقت تک کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک جانتا رہا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب اس کا مطلب بتاتے ہیں۔ فائدہ، مسلم شریف۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کو مالک اور حاجت اور روا سمجھتا رہا، مالک اور حاجت روا سمجھتا رہا، اور کسی حال میں بھی مخلوق کو اس کا شریک نہ بنایا، یعنی اللہ کے سامنے ہم نے کسی کو شریک نہیں بنایا، یعنی اللہ کی سی شفاعت یا قدرت یا اختیار کسی میں نہ سمجھا، صرف اللہ کو سمجھا، بس وہ جنتی ہوگا۔ مطلب ہم نے صرف اللہ کی تابعداری کری، تابعداری کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ ہی کو مانا، یہ بھی ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، یہ دین ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مسئلے مسائل ہیں ہمارے رسول کے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارا قرآن ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یا اللہ تو ہمیں اس پہ صرف ہم نے اللہ پہ یقین رکھا، تو اللہ پہ یقین رکھنے والا جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ، ہم نے اپنے رسول اور اللہ پہ یقین کرا، اس کے ساتھ زندگی گزاری، تو وہ جنتی رہے گا، جنتی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو بنائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی نفع اور نقصان کا مالک مانتا رہا، وہ مشرک ہی ہے، دوزخی ہے۔ اللہم حافظنا۔ اللہم خیر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ جنت اور دوزخ میں جانے کا کیا سبب ہے؟ تب آپ نے حدیث بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ حدیث ہے، جب یہ پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا، یہ سبب ہے جنت اور دوزخ کا، کہ ہم نے اللہ کے سامنے کسی اور کو شریک کرا تو وہ دوزخی نہیں، دوزخی ہے، جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اگر ہم نے اللہ پہ یقین رکھا، اللہ کو یاد کرا، اللہ کے کلموں پر چلے، نبی کو یاد کرا، نبی کے ساتھ چلے، تو انشاءاللہ ہم جنتی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جنتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب چلو ایک چھوٹا سا اور بتاتی ہوں میں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص میں شرم نہیں وہ جانور ہے۔ اللہم حافظ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ پہلے نبیوں کے کلام سے لوگوں کو جو باتیں معلوم ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تجھے شرم نہ رہے، نہ خدا سے نہ لوگوں سے، پھر تو جانور ہے، جو تیرے دل میں آئے وہ کر۔ اللہ اکبر۔ فائدہ، اب اس کا مطلب بتاتے ہیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا انبیاء علیہ السلام کے دین میں پسند ہے، کیونکہ مطلب اللہ کو ہی پسند ہے، شرم حیا انسان کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ آدمی کی طبیعت برے کاموں کے کرنے کو چاہتی ہے مگر شرم کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہم سب کو ان غلط کاموں سے روکے۔ آمین۔ جب شرم اٹھ گئی تو آدمی نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہم حافظنا۔ جانور ہو گیا، کیونکہ جانوروں میں ہی شرم نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں تو جو جانور شرم نہیں ہوتی وہ کھلے عام ہوتی ہیں اس جانوروں کے اندر، پھر جو چاہے کرے۔ اللہ اکبر۔ عزت و شرافت اس کی
اس کی لٹ گئی ایمان میں اس کے فرق آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شرم نہیں جس میں وہ جانور ہو گئے۔ اللہم حافظنا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتی ہوں آپ کو یہ میری ساری حدیثیں، یہ میں نے 4 چھوٹے چھوٹے بیان سنائے ہیں، آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے اپنوں کو جو مرحوم ہیں، یا اللہ پوری امت کو، نبی کی امت کو جتنی بھی مرحوم ہے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہمارے آخری وقت میں ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے میری باتیں سنی، آپ نے میرے بیانات سنے، جزاک اللہ خیر۔ میں دعا کرتی ہوں آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلیں گے، اور میں بھی چلوں گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ بھی دعا کرنا سب کے لیے، اللہ سب کو، ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔